مومن کے لیے دنیا کو قید خانہ قرار دیا گیا ہے۔ مومن کا دل دنیا سے نہیں لگتا، وہ دنیا کی رنگینیوں کو دیکھ کر اس کی طرف مستغرق نہیں ہوتا۔ آج ہم تو دنیا کے عیش و عشرت میں اتنے مستغرق ہو چکے ہیں کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے دین کی پرواہ ہی نہیں ہے۔ ہم گپوں میں گھنٹوں گزار دیتے ہیں، میلاد کی محفل میں 1 گھنٹہ بھی بیٹھنا پسند نہیں کرتے۔ میچ لگا ہوا نا جی، 3-3 4-4 گھنٹے ایسے کھڑے ہو کر بزرگوں وہ دیکھیں گے لوگ۔ فلمیں 3-3 4-4 گھنٹوں کی ہم لوگ دیکھتے رہتے ہیں لوگ، لیکن اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کی محفل میں چند لمحے بھی بیٹھنا ہمارے لیے کتنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات سے دور چلے گئے ہیں، ہم نے موت کو بھلا دیا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، یہ موت جو ہے تمہاری لذتوں کو ختم کرنے والی ہے۔ موت کیا ہے جی؟ لذتوں کو ختم کرنے والی ہے۔ موت کو جو کثرت سے یاد کرتا ہے اس کی لذتیں ختم ہو جاتی ہیں، وہ دنیا کی طرف راغب نہیں ہوتا، وہ دنیا کے عیش و عشرت کے پیچھے نہیں دوڑتا، وہ مال و زر کمانے کے پیچھے نہیں بھاگتا ہے، بلکہ وہ دنیاوی امور کے ساتھ ساتھ اللہ اور اس کے رسول کا ذکر بھی کرتا ہے، اپنے رب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ناراض نہیں کرتا۔ یہ مومن ہے، اور مومن کی روح جو ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور پہنچتی ہے تو پھر اسے آزاد کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح کافر کی روح جو ہے جب اس کے جسم سے نکالی جاتی ہے تو بڑی بدبودار اس کی روح ہوتی ہے، روح سے بدبو آ رہی ہوتی ہے۔ اب جتنے بھی فرشتوں کے پاس سے وہ روح گزرتی ہے، سارے کے سارے فرشتے جو ہے اپنے منہ کو ڈھانک لیتے ہیں اور اس کے لیے بد دعا کرتے ہیں کہ یہ کتنا بدبخت انسان ہے جس کی روح نے آ کر ہمارے سامنے بدبو کو پھیلا دیا۔ اب اس کی جو روح ہے اسے سجین کے اندر ڈال دیا جائے، سجین کے اندر۔ مومن کی روح جو ہے اسے علیین میں لے جایا جاتا ہے، اور کافر کی روح جو ہے اسے سجین میں ڈال دیا جاتا ہے اور اسے قید کر دیا جاتا ہے۔ وہ آزاد نہیں ہوتی، اسے قید کر دیا جاتا ہے، وہ قید میں رہتی ہے۔ اور مومن کی روح جو ہے اسے آزاد کر دی جائے، وہ جہاں چاہے جنت میں چلی جائے، قبر میں آ جائے، قبر کے پاس آ جائے، گھر والوں کے پاس آ جائے۔ بعض روایات میں تو یوں بھی آتا ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہر جمعرات کو یا جمعے کی شام کو مومن کی روح جو ہے وہ گھر والوں کے پاس آتی ہے، اور جب بندہ فوت ہو جاتا ہے تو 3 دن تک، بعض روایات میں کہ 1 ہفتے تک اس کی روح جو ہے گھر کے پاس موجود رہتی ہے۔ اور حدیث مبارکہ ہے کہ جب مومن فوت ہو جاتا ہے تو قبر میں وہ متونی ہوتا ہے اس بات کا، میرا بھائی، میرا عزیز، میرا بیٹا، میرا والد، میری والدہ، میرا کوئی دوست میرے لیے ایصال ثواب کرے۔ کیا کرے؟ ایصال ثواب کرے۔ وہ اس بات کا متمنی ہوتا ہے، اور جب کوئی کر دیتا ہے تو پھر وہ روح خوش ہو جاتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کو جو اس کے بیٹوں نے کیا ہے، اس کے بھائیوں نے کیا ہے، اس کے عزیز و اقربا نے کیا ہے، اس کے رشتہ داروں نے کیا ہے، وہ عمل جو ہے فرشتے کو حکم دیتا ہے، فرشتے اسے تھال میں رکھ کر اس کی روح کے سامنے پیش کر دیتے ہیں، اور کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر، آسمان اور زمین کی ہر چیز سے بڑھ کر وہ عمل جو ہے اس کی بارگاہ میں بڑا مقبول ہو جاتا ہے۔ اس عمل کو وہ جو انسان ہے جو دنیا سے رخصت ہوا ہے وہ اس کو پسند کرتا ہے، اور اسے دنیا و ما فیہا، دنیا اور اس کے اندر رہنے والی ہر چیز سے زیادہ وہ عمل محبوب ہوتا ہے۔ اب اس عمل کے ذریعہ سے اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند فرما دے۔ قبر سے جب بندہ مومن جب وہ اٹھے گا دنیا سے، حضور نے فرمایا میرے امتی جب جائیں گے تو گناہوں کے انبار لے کر جائیں گے، جب قبر سے باہر نکلیں گے تو ان پر کوئی بھی گناہ نہیں ہوگا۔ قبر سے جب قبر میں لوگ داخل ہوں گے تو ان کے اوپر گناہ ہی گناہ ہوں گے، قبر سے جب اٹھیں گے تو ان پر کوئی بھی گناہ نہیں ہوگا۔ اب وہ بندہ عرض کرے گا کہ پروردگار میں جب دنیا سے آیا تھا میرے پاس تو گناہ تھے، کیا وجہ ہے کہ آج میرے پاس کوئی گناہ بھی نہیں ہے اور جنت میں بھی تو نے میرے درجے کو بلند کر دیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ یہ تیری اولاد کی
استغفار کے سبب سے بے استغفاری والدی کا لاکا، تیری اولاد کا تیرے لیے استغفار کرنے کے سبب سے ہے کہ میں نے تیرے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے اور جنت میں تیرے درجے کو بلند کر دیا ہے۔ تو اس لیے ہمیں موت جو ہے یہ آنی ہے، موت سے ہم بھاگ نہیں سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی لا ریب کتاب میں موت کا ذکر پہلے کیا، حیات کا ذکر بعد میں کیا، اس لیے کہ بندہ مومن اس بات سے آگاہ ہو جائے کہ موت آنی ہے، جس نے حیات دی ہے اس نے موت بھی دینی ہے۔ تو پھر ہمیں موت کی تیاری جو ہے وہ کثرت سے کرنی چاہیے، موت سے دور نہیں بھاگنا چاہیے، کیونکہ موت آنی ہے اور ہمیں وہ موت آئے جو مومن کی موت، جو ایمان والے کی موت ہے، گناہ گاروں کی موت نہیں ہے، منافقین کی موت نہیں ہے، کافروں والی موت نہیں، ہمیں مومن والی موت چاہیے۔ تو پھر مومن والی موت کیسے آئے گی؟ دنیا کی لذتوں کو ختم کرنا پڑے گا، دنیا کی لذتوں کو ختم کرنا پڑے گا، اپنے رب کو اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کرنا پڑے گا، اللہ اور اس کے رسول کو راضی کر لے، دنیا کے پیچھے نہ بھاگے، اور یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جنت عطا فرمائے گا اور ایمان والی موت عطا فرمائے گا۔ جب بھی دعا مانگے تو 3 دعائیں مانگے جب تک دنیا میں رہیں، حضور علیہ السلام کے اسوہ حسنہ کے مطابق زندہ رہیں۔ جب دنیا سے رخصت ہو جائے تو پروردگار ہمیں، جب دنیا سے رخصت ہونے لگے تو پروردگار ہمیں ایمان کی موت عطا فرمائے۔ دنیا میں رہیں، حضور کے اسوہ حسنہ کے مطابق زندگی بسر کریں، دنیا سے جب رخصت ہونے لگے تو پروردگار ہمیں ایمان کی موت عطا فرمائے اور کل قیامت والے دن میرے آقا علیہ السلام کی شفاعت عطا فرمانا۔ یہ 3 دعائیں جو ہے آپ ہر نماز میں مانگا کریں، یقیناً اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور کے اسوہ حسنہ کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے، موت کو ہمیں کثرت سے یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔